مجھے رجل صالح کہا کرتے تھے. وہ عربی تھے حضرت جی، کیونکہ یہاں کے تھے تو باقی تو زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، لیکن رجل صالح مجھے کہتے تھے. تو میں نے ایک مرتبہ قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب، قرآن کی نسبت سے اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں شہرت عطا کر رکھی ہے، عزت اللہ نے دی ہے، اور قرآن کی نسبت سے آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ نے قرآن کا کوئی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ قرآن معجزہ ہے کیا؟ قرآن کی تاثیر، قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ کو کیا کیا واقعات سناؤں گا اور کیا کیا معجزات کے بارے میں بتاؤں گا. ہاں، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. چنانچہ قاری صاحب نے کہا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب روس میں سوشلزم کا نظام عروج پہ تھا. جمال عبد الناصر جو مصر کا صدر تھا وہ روس کے دورے پہ گیا تو روس کے حکمرانوں نے جمال عبد الناصر سے کہا کہ ہمارا سوشلزم کا نظام قبول کر لو، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، تمہارا ملک ترقی کرے گا، تم بڑے آگے چلے جاؤ گے. تو جمال عبد الناصر نے اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، اتنا سا کہا کہ میں اگلے سال آؤں گا تو جواب دوں گا. جمال عبد الناصر اپنے ملک میں واپس چلا گیا. جب اگلے سال اس نے روس کے دورے پہ دوبارہ جانا تھا تو میرے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہوگا. اور میں حیران رہ گیا کہ یا اللہ، اگر مجھے مصر کا صدر کہیں دورے پہ لے کے جاتا بھی ہے تو بنگلہ دیش لے جائے، پاکستان لے جائے، شام لے جائے، سعودی عرب لے جائے، جہاں لوگ قرآن سنتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تو رشین حکمرانوں کے پاس مجھے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ لیکن چونکہ صدر نے کہا تھا میں تیار ہو گیا، اور چند دنوں میں ہماری کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی اور ہم رشیا پہنچ گئے. ماسکو میں رشیا کے صدارتی محل میں جمال عبد الناصر کے مذاکرات تھے رشیا کے حکمرانوں کے ساتھ. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب مذاکرات شروع ہوئے تو رشیا کے حکمرانوں نے جمال عبد الناصر سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو اگلے سال جواب دوں گا، اب جواب دو، آپ نے ہمارا نظام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ فرماتے ہیں کہ جمال عبد الناصر نے مجھے کہا کہ قاری صاحب ان کو ایک رکوع سنا دو، ان کو ایک رکوع سنا دو. تو فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ کفر کے سرغروں کے سامنے قرآن سنانے کا موقع ملا تھا. میرا تو ایمان پھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اچل رہا تھا، اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئی. پھر میں نے سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھنا شروع کر دیا، جس رکوع کو سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی نرم ہو چکا تھا. میری آنکھیں بند تھی، میں نے قرآن سنانا شروع کر دیا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. میں نے بند آنکھوں کے ساتھ جھوم جھوم کے پہلا رکوع مکمل کر لیا. فرماتے ہیں جب رکوع مکمل ہو گیا تو میں نے آنکھیں کھولی، میں حیران رہ گیا کہ میری آنکھوں سے تو آنسو جاری تھے. میں نے جمال عبد الناصر کو دیکھا، جمال عبد الناصر کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، لیکن میری حیرت کی اس وقت انتہا ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ رشین حکمرانوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. اللہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. رشین حکمران جنہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ ہم قرآن کو اپنی اس دھرتی سے نیست و نابود کریں گے، قرآن پڑھانے پر پابندی لگی تھی، مساجد کو سینما گھروں میں تبدیل کر دیا تھا، مدارس کو گوداموں میں اور استبل میں تبدیل کر دیا تھا. جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا، آزاد کشمیر کے ایک عالم نے لکھا کہ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کشمیر آیا کرتے تھے تو میرے پاس مہمان ہوتے تھے، میرے دوست. اور آپ حضرات کو پتا ہے کہ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے تو واقعی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ قاری صاحب میرے پاس تشریف لائے، رات کا میں نے کھانا کھلایا، عشاء کی نماز کے بعد میں نے ان کے لیے کمرے میں مصلی رکھا، لوٹا رکھا تاکہ وضو کرنا ہو، تہجد کے لیے اٹھنا ہو تو کوئی دشواری پیش نہ آئے. میں اپنے کمرے میں چلا گیا تو
جب فجر کی آذانیں ہو گئی تو میں اٹھ گیا. میں نے کہا میں شاہ صاحب کے پاس جا کے دیکھ لوں کسی چیز کی ضرورت ہو. میں شاہ صاحب کے کمرے میں گیا تو شاہ صاحب کمرے میں موجود نہیں تھے. میں نے کہا شاید کہیں قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں، لیکن جب میں نے لوٹا دیکھا تو لوٹا خالی تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ وضو کر چکے ہیں. جب میں نے مصلی دیکھا تو مصلی بچھا ہوا تھا، یعنی وہ تہجد بھی پڑھ چکے ہیں. اب جب وضو کر چکے ہیں تو اس وقت پھر کہاں چلے گئے؟ پھر میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا کہیں باہر گئے ہوں گے، اور یہ تو جنگل ہے، جھاڑیاں ہیں، یہاں تو درندے پھر رہے ہوتے ہیں اور زہریلے حشرات پھر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ شاہ صاحب کو کسی چیز نے کوئی نقصان پہنچایا ہو. اب میں پریشان ہو گیا، گھر سے باہر نکلا. گھر کے قریب آس پاس میں نے دیکھنا شروع کر دیا، شاہ صاحب کا نام و نشان نہیں تھا. پھر میں خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہیں کسی کے آنے جانے کے پاؤں کی آہٹ سنائی دے، مجھے اندازہ ہو جائے گا. میں جب خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ یہ مارچ یا اپریل کا مہینہ تھا اور بہار کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. صبح و سویرے کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کہیں دور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی. تو میں سمجھ گیا کہ شاہ صاحب کہیں دور بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. پھر میں نے اسی رخ پہ چلنا شروع کر دیا. میں چلتا گیا. فرماتے ہیں کہ جب میں بالکل قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے ہیں. صبح سویرے کا وقت تھا، پہاڑ کے دامن میں بہار کے موسم میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، نور اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. شاہ صاحب جھوم جھوم کے تلاوت کر رہے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اور آگے گیا. میں حیران رہ گیا کہ ایک چٹان پر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جھوم جھوم کے تلاوت کر رہے تھے، اور سامنے والی چٹان پر ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ تھا جس نے اپنا سر اٹھایا ہوا تھا اور وہ جھوم جھوم کے قرآن سن رہا تھا. میں کافی دیر تک تماشا دیکھتا رہا، قرآن سنانے والے کا تماشا دیکھتا رہا، قرآن سننے والے کا تماشا دیکھتا رہا. کافی دیر کے بعد جب شاہ صاحب سمجھ گئے کہ نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے قرآن کی تلاوت موقوف کر دی. پھر فرماتے ہیں کہ سانپ نے اپنا سر چٹان پہ رکھا اور اپنی راہ لی دی. جی ہاں، قرآن سب سے بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب ہے. پڑھنے والوں نے پڑھا اور حق ادا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو اشعری قبیلہ تھا یہ یمن سے تعلق رکھتا تھا. اس قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے تھے ہجرت کر کے، اور اس قبیلے کے سارے لوگوں کی آوازیں بڑی پیاری تھی، بڑی بہترین آوازیں تھیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ جب میں رات کے آخری پہر چلتا ہوں تو کئی مرتبہ کسی گھر سے تلاوت کی آواز آتی ہے تو میں تلاوت کی آواز سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ اشعری خاندان کے کسی بندے کا گھر ہے. حالانکہ مجھے گھر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن میں تلاوت کی آواز سے پہچان لیتا ہوں. جی ہاں، ایک وقت تھا کہ جب کوئی بندہ رات کے آخری پہر گھر سے نکلتا تھا تو گھر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. کوئی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہوتا تھا، کوئی دعاؤں میں ہچکیاں لے رہا ہوتا تھا، گلی تک آوازیں آ رہی ہوتی تھی. اچھا زمانہ تھا میرے بھائیو. بندہ ترستا ہے کاش کبھی وہ منظر ہمیں بھی دیکھنے کو مل جائے. رات کے آخری پہر کوئی بندہ گھر سے نکلتا تھا تو دائیں بائیں کے گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. یہ چھوٹے بچے کیوں رو رہے ہوتے تھے؟ اصل بات یہ ہوتی تھی کہ اس وقت کی مائیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتی تھی. تہجد پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے اپنے نوزائیدہ بچے کے لیے آنسو بہا کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی. اور جب دعائیں مانگنے سے فارغ ہو جاتی تھیں تو اس وقت کی خواتین سمجھتی تھیں
کہ یہ رات کا آخری پہر ہے، اس وقت نور اترتا ہے، اس وقت رحمتیں اترتی ہیں. اگر اس وقت بچے کو دودھ پلایا جائے تو بچے پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں. چنانچہ زبردستی اپنے بچوں کو جگایا کرتی تھی، پھر اپنے بچوں کو گود میں لٹا کے ان کو دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی. ماؤں کی زبان پہ سورۃ یاسین کی تلاوت جاری ہوتی تھی، بچے دودھ پی رہے ہوتے تھے، رحمت اتر رہی ہوتی تھی، بچوں کے دلوں میں جگہ پکڑ رہی ہوتی تھی. پھر ایسی ماؤں کی گود میں پلنے والے بچے سلطان صلاح الدین ایوبی بنا کرتے تھے، طارق بن زیاد بنا کرتے تھے، جنید بغدادی اور بایزید بستامی بنا کرتے تھے. کاش ایک مرتبہ پھر وہ وقت لوٹ آئے، کاش ایک مرتبہ پھر ہمیں وہ منظر دیکھنے کو نصیب ہو جائے. آج تو آپ رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے چلیں گے تو آپ کو گھر گھر سے انڈیا کی فلموں کے ڈائیلاگ سننے کو ملیں گے. اور جب اللہ کو منانے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے جیسے پوری انسانیت مر چکی ہے، اپنا جنازہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رات کے آخری پہر نکل جاتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں دیکھتے تھے کس کس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا. ان کی آواز بڑی پیاری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اس طرز میں سے ایک طرز عطا کیا گیا ہے. چنانچہ جب آپ علیہ السلام حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے، چھوٹا سا مکان تھا، چھوٹی دیواریں تھی، گرمی کا موسم تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. آواز گلی تک پہنچ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے سامنے سے گزرنے لگے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز کانوں میں پہنچ گئی تو وہیں پہ رک گئے. کافی دیر تک کھڑے رہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری گھر میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں کھڑے ہو کے قرآن سنتے رہے. کافی دیر کے بعد جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت موقوف کر دی، نماز مکمل کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا کہ ابو موسیٰ، آپ رات کے آخری پہر اپنے گھر میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے، میں باہر گلی میں کھڑا ہو کے قرآن سن رہا تھا. جب یہ فرمایا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنا شروع ہو گئے. عرض کیا اللہ کی نبی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ گلی میں کھڑے ہو کے میرا قرآن سن رہے ہیں، لحبرتہ لک تحبیرا، میں آپ کے لیے اور زیادہ مزین کر کے قرآن پڑھ لیتا. پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، سننے والوں نے سنا ہے، تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور اس قرآن کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جلدی یاد ہونے والی کتاب ہے، جلدی یاد ہونے والی کتاب ہے. آپ دیکھتے ہیں 10 سالہ بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، 30 پارے قرآن. 8 سالہ بچے نے حفظ کر لیا، 7 سال کے بچے نے حفظ کر لیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے اچھا پڑھایا، لڑکے نے اچھا پڑھا. میں کہتا ہوں قاری صاحب کبھی میں مانتا ہوں، بچے کی محنت کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لیکن قاری صاحب بچے کو کوئی اور کتاب اس طرح یاد کر کے دکھا دے، یاد نہیں کرا سکتے، کیونکہ بچے کا اتنا کمال نہیں جتنا قرآن کا اپنا معجزہ ہے. اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قرآن دریا کی مانند ہے، اور دریا جب قرآن دل میں اترتا ہے تو اپنے لیے خود جگہ بنا لیتا ہے. دریا کا راستہ کوئی بناتا نہیں ہے، دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے. اسی طرح قرآن دل میں اپنے لیے خود جگہ بناتا ہے. یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، سال میں یاد کر لیتے ہیں، کوئی 6 مہینے میں یاد کر لیتا ہے، کوئی 3 مہینے میں یاد کر لیتا ہے. ابھی بالکل قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 دنوں میں قرآن یاد کر لیا تھا. اس سے بھی قریب زمانے میں ہمارے حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی نے 30 دن میں قرآن یاد کیا تھا. جلدی یاد ہونے والی کتاب. ہارون الرشید
ایک بادشاہ گزرا ہے علماء کا، حفاظ کا بڑا قدردان تھا. ان کے پاس دربار میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میرا بیٹا ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 5 سال ہے. 5 سالہ بچہ قرآن کا حافظ. بادشاہ کو یقین نہیں آیا. تو بچے کے والد نے کہا کہ آپ سن لیں اس سے، آپ سن لیں، آپ حافظ ہیں تو آپ خود اس سے سن لیں. چونکہ ہارون الرشید خود حافظ تھا. ہارون الرشید نے بچے سے کہا کہ بچہ فلاں جگہ سے قرآن سناؤ. بچہ نہیں سنا رہا تھا. باپ نے کہا بیٹا قرآن سناؤ. بچہ نہیں سنا رہا تھا. پھر جب باپ نے پھر کہا کہ بیٹا کیوں نہیں سناتے، تو بچہ بول پڑا کہ ابو میں قرآن سناؤں گا، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ مجھے گڑ کی ڈلی دو گے. تو باپ نے وعدہ کیا کہ میں گڑ کی ڈلی دوں گا. پھر 5 سالہ بچے نے قرآن سنانا شروع کر دیا. ہارون الرشید نے 5 مختلف مقامات سے سنا اور بچے نے ٹھیک ٹھیک سنایا. 5 سال کے بچے نے قرآن یاد کر لیا. سب سے جلدی یاد ہونے والی کتاب. اور قرآن کی اگلی خصوصیت کہ یہ عزتیں دینے والی کتاب ہے. قرآن کے ساتھ جو بندہ وابستہ ہو گیا، قرآن نے اس کو باب عروج پہ پہنچایا ہے. یہ چونکہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اور جس طرح اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کی صفات بھی بلند ہیں. اور جو بندہ ان صفات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ اس بندے کو بھی بلندی عطا کر دیتی ہیں. تو کتاب اللہ اس بندے کو بلندی عطا کرتی ہے جو اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں. افراد کی بات نہیں کی ہے. بندہ جڑ جاتا ہے، بندہ قرآن کو سینے سے لگاتا ہے تو قرآن اس کو بلندی عطا کرتا ہے. جس قوم نے قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے اس قوم کو بلندی عطا کر دی. کوئی تصور کر سکتا تھا وہ عرب معاشرہ جس میں تمام تر خرابیاں موجود تھیں، ان پر کوئی حکمران حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. ایک طرف کسرا تھا جس کی بڑی منظم اور مہذب حکومت تھی، دوسری طرف قیصر تھا، اگلی جانب نجاشی تھا. یعنی یمن کے اندر حکومت تھی، بڑے منظم حکومت تھی. نجاشی حبشہ میں بڑی منظم حکومت تھی، ایران میں بڑی منظم حکومت تھی، روم میں بڑی منظم حکومت تھی. درمیان میں عرب علاقہ تھا، مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا. کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. اتنے یہ گرے ہوئے لوگ تھے، اتنے پست لوگ تھے. لیکن جب قرآن کے ساتھ وابستہ ہوئے، قرآن نے کیا سے کیا ان کو بنا دیا، پوری دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بنایا. ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما، قوموں کو یہ قرآن بلندی عطا کرتا ہے. ویضع به آخرین، اور قوموں کو قرآن کی وجہ سے پستی ملتی ہے. تو معزز سامعین، قرآن عزت دینے والی کتاب ہے. یہ حفاظ آپ کو نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں. ان کی عزت، ان کا مقام اور مرتبہ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں کیوں نہیں معلوم؟ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ بچے کو سائنس پڑھاؤ، میڈیکل پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ. یہ پتا ہے کہ اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. ڈاکٹر بنے گا تو کار ہوگی، تو کوٹی ہوگی. تو انجینئر بنے گا تو مال پیسہ ہوگا، لاکھوں تنخواہ ہوگی. ہمیں نہیں پتا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اگر معلوم کرنا ہے تو فرشتوں سے پوچھو کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم طلباء کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہو. تم نے اگر معلوم کرنا ہے تو سمندر کی مچھلیوں سے پوچھو، سوراخوں کی چوینٹیوں سے پوچھو، جنگل کے پرند سے پوچھو کہ تم ان طلباء علماء کے لیے کیوں دعائیں مانگتے ہو. ان کو پتا ہے، ان کو علماء طلباء کے مقام اور مرتبے کا علم. ہمیں نہیں معلوم کیا علم، کیا مرتبہ ہے ان کا. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ سادہ گتا اس کو آپ کوڑے کے ڈھیر میں پھینک سکتے ہیں، اس کو آپ تنور میں ڈال سکتے ہیں، اس کو آپ کو گندگی کی جگہ پہ ڈال سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ جوتے رکھ سکتے ہیں. سادہ گتا ہے. لیکن آپ اسی گتے کو اٹھائیں، اس کو صاف کر دیں، اس کو قرآن کے ساتھ نتھی کر لیں، اس کو قرآن کی جلد بنا دیں. سارے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب اس گتے کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. یہ وہی گتا ہی تو ہے جس کو آپ کوڑے کے ڈھیر میں پھینک سکتے تھے، لیکن اب اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ عام گتا نہیں ہے، اب یہ قرآن کے ساتھ جڑ چکا ہے.
کبھی کئی مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سادہ کپڑا ہوتا ہے، میلا کچیلا ہوتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، قیمتی بھی نہیں ہوتا. اس سے زیادہ قیمتی کپڑے گھر میں ہوتے ہیں جو لوگ صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ ایک کپڑا کسی کو زمین پہ گرا ہوا نظر آتا ہے، ہر مسلمان بے تاب ہو جاتا ہے، اس کپڑے کو اٹھاتا ہے، اس کو جھاڑتا ہے، چھومتا ہے، آنکھوں سے لگا. کیا ہوا؟ کیوں آپ اس کو اتنا اکرام کرتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہ عام کپڑا نہیں ہے، یہ قرآن کا غلاف ہے. قرآن کا غلاف ہے تو زمین پہ گھرا ہوا کس سے برداشت نہیں ہوتا. قرآن عزتیں دینے والی کتاب ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ عزت دیتی ہے، بلکہ جس کو قرآن نے عزت دی ہے، قرآن کا ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ تم بھی اس کو عزت دو. اور اگر عزت نہیں دو گے تو قرآن قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا. وہ ڈاکو فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا جنت کے عالیشان محل میں اس کو جگہ ملی ہوئی ہے. وہ خواب دیکھنے والا حیران تھا کہ یا اللہ، اس ڈاکو کو اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو ڈاکو سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ ڈاکو نے کہا کہ میں تھا تو بہت برا، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا. بس ایک عمل میں نے ایسا کیا جو اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا. ایک دن نہر کے کنارے ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھ گیا. ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالے نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. میں نے سوچا کہ میں گناہ گار بندہ، بدکار بندہ، میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی یہ جائے گا، امام احمد بن حنبل اسی پانی سے وضو کریں گے، یہ تو آداب کے خلاف ہے. میں وہاں سے اٹھ گیا، ایسے دور نچلی جانب چلا گیا. میں نے وہاں پہ وضو کر لیا. میں نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی. اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. عزتیں دینے والی کتاب ہے. میرے بھائی، میرے پاس وقت نہیں ہے میں کس طرح تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات کھولوں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کو، قراء کو اور علماء کو کیا عزت عطا فرمائی ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب، سب سے جلدی یاد ہونے والی کتاب، یہ عزتیں دینے والی کتاب ہے. اور قرآن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے. کبھی بھی ختم ہونا اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. میں کئی مرتبہ طلباء سے بھی خوشطبی کے طور پہ کہتا ہوں کہ فلاں لڑکے نے قرآن ختم کر لیا. میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن کو تو بڑے بڑے فرعون بھی ختم نہ کر سکے، تم کہاں ختم کر سکتے ہو؟ اور سچی بات یہ ہے 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزرا اور اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے کیا تلخ اور ترش حالات آئے، اور دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں نے قرآن کا کردار محدود کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی، لیکن وہ کردار محدود کرنے والے خود ختم ہو گئے. قرآن آج بھی اسی طرح آب و تاب کے ساتھ اپنا نور پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے. اور اس کتاب کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ انسانیت کے ہر طبقے کو مخاطب کرنے والی کتاب ہے. دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب یہ بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، گویا کہ بچے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. یہ کتاب خواتین کے لیے لکھی گئی ہے، یہ کتاب علماء کے لیے لکھی گئی ہے، یہ کتاب دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے. یہ ڈاکٹروں کی الگ کتاب ہے، انجینئر کی الگ کتاب ہے، کمپیوٹر والوں کی الگ کتابیں ہیں، پھر ڈاکٹروں کے مختلف شعبوں کی الگ الگ کتابیں ہیں. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ دنیا کے ہر طبقے کو مخاطب کرتی ہے، ہر طبقے کی رہنمائی کرتی ہے. قرآن کے لیے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان یہ اگر چاہے تو قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے تو سائنس سے کوئی وابستگی نہیں ہے، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، صرف بکریاں پالتا ہوں، یا میں نے جو 4 گائے رکھی ہے، بھینسیں رکھی ہیں، تو قرآن مجھے بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجھے بھی کوئی تعلیم دیتا ہے. تو قرآن کہتے ہیں ہاں میں تمہیں بھی تعلیم دیتا ہوں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً.
تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ وہ عرب کے دیہاتیوں تمہیں نہیں پتا کہ خلا کی وسعتوں میں کیا کچھ ہے، پہاڑوں کے سینوں میں کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، سمندر کی گہرائی میں کیا عجائبات ہیں، تمہیں نہیں معلوم۔ تم تو صرف اونٹ پالتے ہو نا، تمہاری تو پوری زندگی کا مرکز و محور تمہارا اونٹ ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت؟ یا تم اونٹ کو دیکھتے ہو یا تم آسمان کو دیکھتے ہو، یا والى الجبال كيف نصبت؟ مکے والو ارد گرد تمہارے پہاڑ ہیں، تم پہاڑوں کو دیکھ لو۔ والى الارض كيف سطحت؟ زمین کو تو تمہیں ہر وقت دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ تمہیں تمام امور سے، تمام چیزوں سے اللہ رب العزت کی عظمت کے مشاہد ملیں گے۔ تمہارے لیے ان چیزوں میں سامان، عبرت کا سامان موجود ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ان جانوروں کے پیٹ کے اندر سے خون اور گوبر کے درمیان میں سے میں تمہیں صاف شفاف میٹھا خوش ذائقہ دودھ پلاتا ہوں۔ تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جس پیٹ سے دودھ نکلتا ہے وہیں پہ گوبر بھی ہوتا ہے، اسی کے اندر خون بھی ہوتا ہے، وہیں پیشاب بھی ہوتا ہے، لیکن دودھ اتنا صاف ستھرا، اتنا سفید، نہ اس میں گوبر کی رنگت ہوتی ہے، نہ خون کا ذائقہ ہوتا ہے، نہ پیشاب کی بو ہوتی ہے، اتنا صاف ستھرا میٹھا خوش ذائقہ دودھ میں تمہیں گوبر اور خون کے درمیان میں سے پلاتا ہوں۔ تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت کھلتی ہے۔ وہ تمہارے پاس یہ دودھ آتا ہے، وہ دنیا والو تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں کے اندر عبرت موجود ہے۔ تم بڑے اشرف المخلوقات بنے پھرتے ہو، اور دنیا کے سب سے زیادہ مہذب تم ہو۔ کسی کو جانور کہو تو وہ غصے ہو جاتا ہے، مجھے جانور کہہ دیا ہے، میں تو انسان ہوں، انسان اشرف المخلوقات ہوں۔ لیکن تم نے کبھی غور کیا ہے تمہارے گائے نے کبھی پانی ملا ہوا دودھ دیا ہے؟ تمہاری بکری نے کبھی پانی ملا ہوا دودھ دیا ہے؟ بکری دودھ تھوڑا دیتی ہے یا زیادہ دیتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے خالص دودھ دیتی ہے۔ وہ انسان جب تک یہ دودھ بکری کے تھنوں میں تھا یہ خالص تھا، یہ تیرے پاس آ گیا نا خالص بن گیا۔ تو بتا کہ تو بہتر ہے یا تیری بکری بہتر ہے؟ تو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے۔ گائے جاہل ہے، گائے ان پڑھ ہے، گائے جانور ہے، گائے غیر مہذب ہے، جو آپ چاہیں اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن گائے کبھی بھی ملاوٹ شدہ دودھ نہیں دیتی۔ وہ اشرف المخلوقات، وہ مہذب، وہ پڑھے لکھے، وہ ہوا کے دوش پہ سفر کرنے والے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا ہے، لیکن ابھی تک تو نے گائے سے یہ سبق حاصل نہیں کیا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہوتا، خالص دودھ دینا ہوتا ہے۔ تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے۔ تو تم نے کبھی غور کیا ہے جب تک یہ دودھ گائے کے تھن میں ہوتا ہے یہ بالکل تازہ ہوتا ہے، جب تمہارے پاس آ جاتا ہے یہ غیر تازہ بن جاتا ہے۔ تم اپنے گائے سے دودھ نکالتے ہو، اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا پاپڑ بیلتے ہو، تم اس کو بوتل میں بند کر دیتے ہو، پہلے ابالتے ہو، ابالنے کے بعد بوتل میں ڈالتے ہو، بوتل میں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں ڈھکن ٹائٹ کر دو ورنہ دودھ گر جائے گا، پھر اس کو فریج کے اندر رکھ لو، کہتے ہیں دروازہ بند کرو، اگر فریج کا دروازہ کھلا ہوا تو پھر دودھ خراب ہو جائے گا، بعد میں کہتے ہیں بجلی کا کنیکشن جوڑو، بجلی چلی گئی تو پھر بھی دودھ خراب ہو جائے گا۔ وہ تم ایک بوتل دودھ کی حفاظت کے لیے تمہیں اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا ہے اللہ رب العزت نے تمہاری گائے کے پیٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی فریج لگائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 4 بوتلیں لٹکی ہوئی ہیں اور چاروں بوتلیں دودھ سے بھری ہوئی ہیں، اور ان کا ڈھکن بھی نہیں ہے اور ہیں بھی الٹی اور دودھ گرتا بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہاری چوپائیوں کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے۔ کبھی تم نے بھی ایسی بوتل ایجاد کی ہے؟ کبھی تم نے ایسی کوئی فریج ایجاد کی جس کو بجلی کا کنیکشن نہ لگائیں اور پھر بھی اس میں دودھ خراب نہ ہو؟ تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے۔ قرآن کی یہ چند ایک خصوصیات ہیں۔ یہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب، جلدی یاد ہونے والی کتاب، عزت دینے والی کتاب، کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب،
اور یہ کتاب انسانیت کے ہر طبقے کو مخاطب کرنے والی کتاب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں. دنیا میں عزتیں مرتبے یہ ہمارا مقدر، آخرت کی کامیابی بھی ہمارے حصے میں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ کامل مکمل وابستگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.